نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم وانکحوا الایام منکم۔ نکاح اسلام کا ایک فریضہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کی شادیاں کرو، ان کا نکاح کرو، تاکہ جو تمہارے صالح اور اچھے قسم کے غلام ہیں ان کی بھی شادیاں کرو۔ اگر وہ غریب اور فقیر ہیں، یغنہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے۔ تو نکاح کا حکم اللہ احکم الحاکمین نے دیا ہے۔ اصل میں انسان کے اندر کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت اور جنسی ضرورت یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، پینے کے بغیر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس طرح یہ ضرورتیں ہیں اور ان کو انسان پورا کرتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے پوری کریں، اسی طرح جنس کی خواہش بھی اللہ احکم الحاکمین نے پیدا کی ہے۔ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس کی یہ قوت نمایاں ہوتی ہے، تو اس وقت حکم ہے کہ اس کی جنس کی ضرورت بھی پوری کرو، اور اس کا راستہ اسلام نے نکاح رکھا ہے۔ نکاح کے ساتھ جہاں جنسی ضرورت کی تسکین ہوتی ہے وہاں پاکیزگی آتی ہے۔ انسان کی آنکھیں پاکیزہ ہوتی ہیں، وہ حرام کو دیکھتا نہیں۔ انسان کی زبان پاکیزہ ہوتی ہے، انسان کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں جو گھر بھر کے خرچ اخراجات برداشت کر سکتے ہیں وہ شادی کریں۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ نکاح ہے جو نگاہوں کو نیچے کرتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام تو پاکیزگی کا دین ہے۔ اسلام نے نکاح کے ساتھ معاشروں کو، خاندانوں کو، گھروں کو، قبیلوں کو پاکیزہ بنا دیا ہے۔ جس معاشرے میں نکاح ہوتا ہے وہ معاشرہ بہت پاکیزہ ہوتا ہے، اور جن معاشروں میں نکاح نہیں ہے وہ معاشرے کبھی پاکیزہ نہیں رہ سکتے۔ آج کی دنیا میں مسلمان الحمدللہ دنیا کی پاکیزہ ترین قوم ہے۔ ہزار کمزوریوں کے باوجود عیسائیوں کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں، ہندوؤں کے مقابلے میں، غیر مسلموں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان سب سے زیادہ پاکیزہ قوم ہے، کہ مرد پاکیزہ ہیں، ان کی عورتیں پاکیزہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر نکاح ہے۔ نکاح کے ساتھ جہاں ان کی جنسی تسکین ہوتی ہے وہاں پاکیزگی آتی ہے، خاندان پاکیزہ ہوتے ہیں، گھر پاکیزہ ہوتے ہیں، رشتہ داری کا نظام چلتا ہے۔ لیکن اسلام کے دشمن جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اور انہوں نے ایک ایک کام میں دشمنی کی ہے، وہ اس حوالے سے بھی دشمن ہیں کہ مسلمانوں کے اندر نکاح کیوں ہے، ان کی زندگیاں پاکیزہ کیوں ہیں، ان کے خاندان پاکیزہ کیوں ہیں۔ وہ کہ سمجھتے ہیں جس طرح ہم گندے ہیں، بدکار ہیں، اس طرح ان کو بھی گندا ہونا چاہیے، اس لیے وہ نکاح کے خلاف بھی بولتے رہتے ہیں۔ جن میں ایک بہت بڑا اعتراض اسلام کے نکاح پر یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں نکاح کیوں کیا جاتا ہے، اس کو ظلم قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ احکم الحاکمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح کی فکر کرو، ان کی جنسی تسکین، جس طرح بھوک میں کھانے دینا ہوتا ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے، پیاس میں پانی پینا ہوتا ہے، اس طرح جب جنسی قوت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا نکاح کے ذریعے حل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن غیر مسلموں نے اس کو ہدف بنا لیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور صحابہ اکرام کے دور میں چھوٹی عمر کے نکاح ہوئے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے کچھ دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں۔ یہ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو پوری امت کے سب سے بڑے متقی اور سب سے افضل انسان ہیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تھی تو ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور 9 سال کی عمر میں روانگی ہوئی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، روانگی ہوئی تھی۔ اور یہ نکاح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ احکم الحاکمین نے کروایا ہے۔ حضرت جبریل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کو اللہ آپ کی بیوی بنائیں گے، تو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود شادی کی ہے۔ اگر چھوٹی عمر کے نکاح کو ظلم کہا جائے تو کیا معاذ اللہ کے نبی ظالم ہیں اور حضرت ابو بکر نے ظلم کیا ہے، اور پھر خود اللہ احکم الحاکمین پر کیا اعتراض آئیں گے؟ بہت بڑی جسارت ہے کہ اس طرح کی بات کہی جائے۔ تو 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی ہے، اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ دوسری مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، جو حضرت حسن اور حضرت حسین کی بہن ہے، سگی بہن۔
حضرت علی نے اپنی اس بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی ہے، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 11 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کی عمر تقریباً 11 سال تھی جب ان کی شادی حضرت علی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی، اور یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تیسری مثال ہم دیتے ہیں حضرت فاطمہ بنت منذر، ان کی شادی ہشام بن عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور اس وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی۔ تاریخ بغداد کے اندر یہ بات لکھی ہے انہوں نے کہ لقد دخلت بها وهي بنت 9 سنین، 9 سال کی عمر میں ان کی شادی اور رخصتی ہوئی تھی۔ چوتھی مثال دیتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہندہ، امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہند، ان کی شادی حضرت عبداللہ ابن عامر کے ساتھ 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ تاریخ دمشق کے اندر اس کی باقاعدہ تفصیل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر کے ساتھ حضرت امیر معاویہ نے اپنی بیٹی ہند کی شادی کی، اور اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ اسی طرح حضرت عباد بن عباد المحلبی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان محالبہ کے اندر میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو 18 سال کی تھی اور نانی بن چکی تھی، 18 سال کی نانی بن چکی تھی، یعنی 9 سال کی عمر میں ان کی بچی ہوئی، پھر وہ بچی بڑی ہوئی تو اس کی شادی ہوئی تو 9 سال کی عمر میں وہ بھی آگے ماں بن گئی۔ یہ دار قطنی کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ عمر ابن عاص ان کی شادی اور ان کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا تو بیٹے اور باپ کے درمیان صرف 11 سال کا فرق ہے۔ تو یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں صحابہ کرام کے دور سے کہ 9 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں شادیاں کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، یہ عام چیز تھی۔ اور اگر کتابوں کو کھولا جائے، سوانے کی کتابیں دیکھی جائے تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے نزدیک اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، ان کے حیا کی حفاظت کرنا، اس چیز کو مقدم سمجھتے تھے، اور جو ہی بچہ اور بچی بالغ ہوئی اس کی وہ اللہ کے حکم کے مطابق شادی کر کے ان کی زندگی کو امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ بھر دیتے تھے۔ وہ پاکیزہ لوگ تھے اور اپنی اولادوں کی پاکیزگی اور ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے شادیاں کیا کرتے تھے۔ آج کل یہی پاکیزگی ہے جو کافروں کو چبھتی ہے کہ مسلمان پاکیزہ کیوں ہیں، اور اس کے خلاف بولتے ہیں، جبکہ یہی کام اگر نکاح کے بغیر ہو، لڑکے اور لڑکی کا ملاپ ہو، زنا، عشق معشوقی، محبتیں، بدکاریاں نکاح کے بغیر ہوں تو پھر ان کافروں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتے ہیں تاکہ لبرل طبقے کو سمجھ آئے اور ان کے اندر کوئی عقل پیدا ہو۔ آج کی دنیا میں اگر آپ انٹرنیٹ کھولیں اور سے مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ آج کی دنیا میں غیر مسلم کافروں نے عشق معشوقی کے نام پر، بدکاری اور محبت کے نام پر، آزاد خیالی اور روشن خیالی کے نام پر کتنے دروازے کھولے ہیں بدکاریوں کے، کہ 8-8 سال کی، 9-9 سال کی لڑکیاں مائیں بنتی ہیں۔ جمہوریہ پیرو، اس کی ایک لڑکی ہے لینا میڈینا، وہ 5 سال 7 مہینے کی عمر میں ماں بنی، اور حرام کاری کے نتیجے میں 14 مئی 1939 کو اس نے بیٹے کو جنم دیا تھا، اور باقاعدہ نیٹ پر یہ موجود ہے۔ سوویت یونین جس کی ریاست یوکرائن، موجودہ یوکرائن، اس کے اندر 6 سال کی عمر میں ایک لڑکی نے بچے کو جنم دیا، اور اس کے ساتھ بدکاری کرنے والا اس کا 70 سالہ دادا تھا۔ انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں 6 سال 7 مہینے کی عمر میں ایک لڑکی نے 7 جون 1932 کو ایک بچے کو جنم دیا اور ماں بنی تھی، اور بدکاری کے نتیجے میں ایسا ہوا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کی رہائشی ایک لڑکی نے 8 سال 9 مہینے کی عمر میں بیٹی کو جنم دیا تھا، اس کے کسی قریبی رشتہ دار نے اس سے بدکاری کی تھی۔ میکسیکو کی رہنے والی لڑکی ظلمہ 8 سال کی عمر میں چچے نے بدکاری کی تو اس کے نتیجے میں بیٹے کو جنم دیا۔ برطانیہ میں ایک 9 سال 7 مہینے کی لڑکی نے اپنے کسی قریبی سے زنا کے نتیجے میں بچی کو جنم دیا۔ امریکہ میں ایک لڑکی 9 سال کی عمر میں بچے کی ناجائز ماں بنی۔ اس طرح ارجنٹینا میں ایک 9 سال کی عمر میں بچی ماں بنی۔ ارجنٹینا کی ہی ایک لڑکی 9 سال کی عمر میں اپنے بوائے فرینڈ سے زنا کے نتیجے میں بچے کی ماں بنی۔ وجہ یہ بنی تھی کہ رشتہ مانگا، انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے زنا کے مرتکب ہوئے تھے۔ اسی طرح جمہوریہ نیمیبیا، اس کی رہائشی ایک لڑکی تھی، اس نے بھی 9 سال کی عمر میں بیٹے کو جنم دیا۔ برازیل میں ایک لڑکی نے اپنے بھائی کے ساتھ بدکاری کی تو ماں بنی۔ طرح 20 مثالیں ہیں۔ دنیا بھر کے جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں جہاں یہ زنا کاری کو آزاد خیالی اور روشن خیالی سمجھا جاتا ہے، وہاں یہ ناجائز مائیں، کم سن ناجائز ماؤں کی بھرمار ہے۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ اس بدکاری کو
سارے لوگ قبول کر لیتے ہیں، ہمارے لبرل بدبخت قبول کر لیتے ہیں جی یہ آزادی ہے، ان کی مرضی ہے، رضامندی ہو تو کوئی حرج نہیں. یہ آزادی کے نام پر اس بے حیائی کو قبول کرتے ہیں اور اس کو روشن خیالی قرار دیتے ہیں، بلکہ اس کو اعزاز لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا یہ اعزاز ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کی بچی ماں بنی ہے. اور وہ کام اگر نکاح کے ساتھ ہو، اسلام کے مقدس رشتے کے ساتھ ہو، تو اس کے اوپر الزام اور اس کے متعلق بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں. تو یہ لبرل طبقہ ہے جو اصل میں ایمان کا دشمن ہے، مسلمانوں کی عفت عصمت اور پاکیزگی کا دشمن ہے، خاندانی نظام کا دشمن ہے، نوجوانوں کی پاکیزگی کا دشمن ہے. وہ یہ باتیں پھیلاتے ہیں. یہی اگر زنا کی بنیاد پر ہو تو یہ روشن خیالی ہے، اور اگر ایمان کی بنیاد پر ہو تو اس کے خلاف باتیں ہیں. تو یہ ظلم ہے. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچ بنانی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے تو ہم اپنے بیٹوں کو پاکیزہ بنائیں، بیٹیوں کو پاکیزہ بنائیں. اور اس کا بہترین طریقہ نکاح ہے. نکاح والی زندگی میں اطمینان بھی ہے، امن بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، اور مسلمانوں کو اس کا احترام کرتے ہوئے اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنے بچوں کی تم شادیاں کم عمر میں کر سکتے ہو، اور اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. قاعدہ ایسا ہوا بھی ہے. یہ بڑی بڑی عمر کر کے شادیاں کرنا، اس سے تو اللہ کے نبی نے خبردار کیا ہے. میں بچے بالغ ہو جائیں اور ماں باپ شادیاں نہ کریں اور بچوں سے غلطی ہو جائے تو ماں باپ کے اوپر بھی گناہ آئے گا. تو ماں باپ کو چاہیے کہ جس طرح اپنی اولادوں کے کھانے پینے کا فکر رکھتے ہیں، اس طرح ان کی جنسی خواہش کا بھی خیال رکھیں. جو ہی وہ بالغ ہوں ان کی شادیاں کریں، بیٹیوں کی شادیاں کریں، بیٹوں کے ذمہ داریاں اپنے کندھے پہ لے یا ان کو ذمہ دار بنائیں، تاکہ نکاح کے نتیجے میں افراد پاکیزہ ہوں، افراد کے نتیجے میں گھرانے پاکیزہ ہوں، خاندان پاکیزہ ہوں، اور پھر معاشرے پاکیزہ ہوں. اور یہ پاکیزگی اسلام کا بہت بڑا ہدف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اسلام کے دشمنوں کی سازشوں سے ہمیں محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.